آپ کا اپنا پروگرام آواز ابن آدم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر شجاع صغیر خان آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا پروگرام آواز ابن آدم پوری دنیا میں بہت ذوق و شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ وہ عوامی مسائل ہیں کہ جس پہ ہم تمام مکاتب فکر کے لوگوں سے گفتگو کر کر انہیں ایوان بالا تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں عوام کے لیے، عوامی مسائل کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل لوڈ شیڈنگ نے ایک عذاب ڈالا ہوا ہے۔ رات کو جیسا قدرت نے کہا کہ ہم نے دن کام کو اور رات آرام کو بنائی، مگر انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ادارے شاید لادینی ہو گئے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتہ کہ رات کو لوگ آرام کرتے ہیں۔ رات کو جب انسان تھکا ہارا اپنے سارے دن کے معاملات کر کے گھر پہنچتا ہے اور جب وہ بستر پہ سونے کے لیے لیٹتا ہے اور 1 گھنٹے کے بعد جب اس کی نیند اسٹارٹ ہوتی ہے تو لائٹ جو ہے وہ چلی جاتی ہے، ایسے میں اس کے دل سے سوائے ان اداروں کے لیے بد دعا کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ خدا را آپ کو اللہ کا واسطہ آپ اس قوم کے اوپر رحم کریں۔ میری ان اداروں سے درخواست ہے کہ قوم پر رحم کریں، قوم کے مستقبل پہ رحم کریں، ان بچوں پہ رحم کریں جو امتحانات کے دوران راتوں کو پڑھنا چاہتے ہیں، جو اس پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، جو آنے والے وقت کے مہمان ہیں۔ مگر افسوس کہ ہمارے ادارے دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ انہیں صرف اور صرف اپنے پروفٹ اینڈ لاس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں پتہ، جبکہ انسان کے بنیادی حقوق کے اندر پانی، بجلی، گیس یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ مگر افسوس خواتین و حضرات، آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ ایک نامور سماجی رہنما ہیں اور آپ کا تعلق فیصل آباد سے، اور فیصل آباد کا ایک چھوٹا سا شہر ہے جھڑا والا، جہاں آپ کی رہائش تھی اور آپ بچپن ہی سے سماجی کام کے بے پناہ شوقین تھے۔ ان کے دل میں ایک چیز تھی کہ میرے پاس اگر 100 روپے ہیں تو اس میں سے 50 روپے میں ان غریبوں کو دوں کہ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ یہ چیز ان میں وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ کرتی رہی۔ وہ سرکاری سطح پہ گورنمنٹ کے ٹھیکیدار بنے، بہت نام کمایا انہوں نے، لیکن انسانیت کی خدمت کرنا جو تھا وہ ان کے اندر سے ان کو جگا کے رکھتا تھا۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں سے فیصل آباد سے کراچی شفٹ ہو گئے۔ منظور کالونی، کورنگی، اس پورے نیٹ ورک پر آپ نے جو ہے نا بے پناہ لوگوں کے لیے سماجی کام کیے، بے پناہ ریکارڈ پر ہیں۔ جب گفتگو ہوگی تو ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کتنے کام کیے۔ آج یہ ہمارے مہمان ہیں اور آپ سندھ کے چیئرمین ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان کی ایک کمیٹی ہے، قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب اور ہم آہنگی، اسے ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ نیشنل پیس کمیٹی فار انٹرفیتھ اینڈ ہارمنی۔ اس کے ہمارے سندھ کے چیئرمین جناب اشرف بھٹی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ السلام علیکم اشرف بھٹی صاحب۔ اشرف بھٹی صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل، دعائیں آپ کی بھی ٹھیک ہے۔ اچھا اشرف بھٹی صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا آپ مجھے دیکھ رہے تھے، میں بات کر رہا تھا عوامی مسائل کے حوالے سے۔ جی، میں بتا رہا تھا کہ پانی، بجلی، گیس یہ بنیادی رائٹس ہیں اس قوم کے، 18 کروڑ عوام کے یہ بنیادی رائٹس ہیں۔ اچھا ہونا یہ چاہیے کہ یہ تمام رائٹس انہیں بر وقت اور کم قیمت پہ ملے۔ بالکل آپ صحیح کہہ دیکھیں رہے ہیں۔ ہر آدمی جو ہے وہ سہوکار تو نہیں ہوتا۔ صحیح۔ ہمارے یہاں تو میرے حساب سے مختلف لوگ کہتے ہیں کہ 2% برات یافتہ طبقہ ہے، لیکن ابن آدم یہ کہتا ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں تقریباً 10 سے 15% جو ہے وہ مرات یافتہ طبقہ موجود ہے۔ صحیح۔ باقی جو 75% غیر مرات یافتہ ہیں ان کی تو اتنی کیپیبلٹی بھی نہیں ہے کہ وہ 1 مہینے کا بل جو KC کا ہے وہ پورا کا پورا ادا کر سکیں۔ صحیح۔ اب آپ یہ بتائیے کہ 2 سیور، 2 پنکھے، 1 ٹی وی، 1 فریج، بل آ رہا ہے جناب 2500 3000۔ اب وہ آدمی کما رہا ہے، اس کی جو تنخواہ ہے وہ 10 سے 15 ہزار روپے ہے۔ اب 10 سے 15 ہزار روپے میں اب آپ یہ بتائیے کہ 100 روپے میں آپ لینے جائیں 1 کلو دودھ آئے گا؟ بالکل ایسے ہی۔ ٹھیک ہے نا؟ کھانا کہاں سے کھائے گا؟ خالی دودھ پیے گا۔
بچے پڑھنے جا رہے ہیں. کم سے کم اسکول جو پرائیویٹ ہے، ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ اچھے اسکول میں پڑھے. جی جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان میں کم سے کم جو فیس ہے وہ 1000 سے 1500 روپے ہے، بالکل صحیح کہہ جو رہے ہیں. مڈل کلاس کے اسکول ہے. اب ابن آدم کہاں جائے؟ مطلب ایسی کون سی چیز ہے، ایسی کون سی طاقتیں ہیں جو کچھ کر سکتی ہوں، جو کچھ کرنا چاہتی ہوں؟ ہمارے یہاں 66 سالوں میں جو حکمران ہمیں ملے انہوں نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا. بالکل آپ صحیح کچھ کہہ رہے نہیں دیا. اپنی اولادوں کو دیا، سوئس بینکوں کو دیا. ہیں. صحیح. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم بجٹ بھی اپنا خود نہیں بناتے، وہ بھی IMF اور ورلڈ بینک بناتا ہے ہمارا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو ہم نے اتنی قربانی دینے کے بعد اس ملک کو حاصل کیا. ہمارا جذبہ تو یہ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہم سچے مسلمان اور پکے پاکستانی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پاکستانیت کا جذبہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہونا چاہیے. صحیح. لیکن آج ہمارے نام نہاد سیاستدانوں نے، ہمارے نام نہاد جو علماء کرام ہیں، انہوں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے لوگوں کو فرقہ واریت اور لسانیت کی طرف ڈال دیا ہے. روزانہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ 8-10 لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. شہر بند ہو جاتا ہے، بے پناہ مسائل ہیں. اچھا آپ بتانا پسند کریں گے کہ یہ جو آپ نے سماجی کام جو شروع کیے تھے، یہ کراچی میں اب آپ کا جو وہ ہے سلسلہ کہاں تک پہنچا اور کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ایک تو محمد خان گوٹ میں عمران ٹاؤن میں آتی 6C میں. پہلے کافی دیر سے بجلی کا مسئلہ چل رہا تھا، پھر میں نے اس کو کلیئر کیا. PMT منظور کرائی، وہ لگائی، پیسہ اپنی جیب سے خرچ کیا. ابھی میں لوگوں سے جو لیتا ہوں وہ قسطوں پہ لیتا ہوں. یعنی جیسے 20,000 روپیہ 1 میٹر کی قیمت ہے، پورا اس میں سارا میں نے کام کرنا ہے، 20 سال ان کی خدمت کرنی. اور اس میں 4 حصے، 4 کوئی 5,000 پہلے دیتا ہے، پھر ہر مہینے جتنے کوئی 2,000 3,000 ایسے کر کے اچھا، یہ قسطوں پہ لوگ دے رہے ہیں. جو PMT لگاتا ہے جی، اس کے وہ کیا پیسے چارجز کرتا ہے؟ اس سے انہوں نے ہمارے سے کیے ہیں سر، ایک PMT کے تقریباً 22 لاکھ روپے. 22 لاکھ. اچھا کتنی PMT لگوائی آپ لوگ؟ فی الحال ایک لگائی، باقی آگے جو 2 اور لگواؤں گا. 2 اور لگوائیں گے. جی. اچھا یہ پورے کے پورے پیسے آپ نے اپنی جیب سے اپنی جیب سے خرچ. اچھا یہ کون سا ایسا جذبہ ہے آپ کے اندر کہ آپ اپنی جیب سے پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ یہاں کے لوگ تو پیسہ جیبوں سے نکالتے ہیں، تو آپ اپنی جیب سے لوگوں کے لیے پیسہ نکال لیں. آپ کیسے آدمی ہیں؟ بس یہ تھوڑا میرا شوق ہے، شروع سے کرتا ہوں. نہیں یہ تو شوق نقصان دہ ہوگا. نہیں بھلے نقصان دہ ہو، میں کہتا ہوں بس جو میں کر سکتا ہوں خداوند نے مجھے بس طاقت دی ہے، میں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کرتا ہوں 24 گھنٹے، حق لال کی روزی کماتا ہوں. ٹھیکیداری کرتا ہوں گورنمنٹ کی، آرمی، نیوی، ایئر فورس، MES کی. ادھر سے روزی کماتا ہوں، ادھر لوگوں پہ لگا دیتا ہوں جتنا ان کا حصہ ہوتا ہے، جو میرے بچوں کا حق ہے مجھے مل جاتا ہے. اچھا آپ اپنی لائف سے مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن. اچھا دیکھیں آپ کے پاس ایک بہت بڑا عہدہ ہے. جی. آپ چیئرمین ہیں پورے سندھ کے. جی. اس حوالے سے آپ یہ کمیٹی آپ کی کیا کام کر رہی ہے؟ اس میں جو بھی جیسے امن کے لیے ہمیں جہاں بھی جانا پڑے، جہاں بھی کچھ ریلی نکالنی پڑے، کچھ بھی بہت ساری نکالی بھی ہم نے، اور وہ ہر کام ہم کرتے ہیں جو کسی کی سہولت کے لیے یا کسی کے چین کے لیے کام ہو. مطلب انسانیت کی خدمت کے لیے جو بھی کام ہو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا یہ جو آئے دن آپ دیکھتے ہیں لوگ وہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے. جی جی. اچھا اس میں بہت سارے لوگ ہیں، دھماکوں میں کچھ لوگ چلے جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایسا ہوا کہ اورنگی ٹاؤن میں ایک دھماکہ ہوا ایک امام بارگاہ کے پیچھے. پہلے چھوٹا دھماکہ ہوا، پھر بڑا دھماکہ ہوا. اس میں 3 بچے چھوٹی عمر کے 17 سال کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جی. جس میں ایک بچہ ربی شامل تھا، ایک بچہ نام میرے خیال ہے سمی تھا ایک کا، ایک اور تھا. ان کی عمریں 17 یا 18 سال تھی. یہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب کوئی اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں تو ہمارے محترم گورنر صاحب یا وزیر اعلیٰ صاحب اسی وقت امداد کا اعلان کرتے ہیں کہ جی مرنے والوں کے لیے 5 لاکھ یا 10 لاکھ روپے امداد فوری طور پہ. آپ دیکھیں جہاں دھماکہ ہوتا ہے ہماری گورنمنٹ کا یہی کام رہ گیا ہے کہ لوگ مرتے ہیں اور وہ امداد دینا شروع کر دیتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور پتہ نہیں وہ امداد ان تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی. اشرف صاحب یہ بھی نہیں پتا. سیدھی بات یہ ہے کہ آج تک قوم کو نہیں دکھایا جاتا چیک دیتے ہوئے، یا ان لوگوں کو نہیں ٹی وی پہ لایا جاتا کہ جنہیں چیک ملے ہیں یا جنہوں نے گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا ہو کہ جی ہمیں آپ ہمارے جو مقتول تھے یا جو جن کا انتقال ہو گیا ان کو جو گورنمنٹ نے چیک دیا تھا
وہ ہمیں ملا یا نہیں ملا. مطلب ایسا کوئی ہمارے پاس نیٹ اینڈ کلین کوئی ایسا اسیسمنٹ نہیں ہے. نہیں آتا بھی نہیں ہے, دکھاتے بھی نہیں ہے کچھ, نہیں دکھاتے. اللہ ان کو دکھانا چاہیے, سب کچھ کرنا چاہیے. وہ 3 لڑکے وہ بھی دہشت گردی کا شکار ہوئے. صحیح. اور اورنگی کا علاقہ جو ہے ایک بڑا معروف علاقہ ہے, آپ کو تو پتہ ہے, بالکل کراچی کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے. اچھا کسی ایک نے بھی, نہ ہمارے گورنر صاحب نے نہ وزیر اعلیٰ صاحب نے, کسی ایک نے بھی ان گھرانوں کی طرف نہیں جھانکا. حالانکہ وہ بچے, اس میں ایک بچہ ایسا تھا کہ جو اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا. اب اس کے والد سے کوئی جا کے پوچھے کہ تمہاری تو کمر ٹوٹ گئی, تمہاری گورنمنٹ نے کیا سپورٹ کی؟ نہیں کی. تو آپ کا جو یہ فورم ہے, آپ کا یہ فورم جو ہے, یہ کیا ایسے لوگوں کے لیے آواز سے حق بلند کرتا ہے؟ بالکل, جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں. نہیں, اب جیسے گورنر صاحب کے پاس اب اس کے اب وہ بچے ہیں, ان کے والدین چاہتے ہیں, مطلب وہ بھی غریب لوگ ہیں نا, وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح دوسروں کو 5 لاکھ حادثے کے صورت میں, زخمی ہونے کی صورت میں 50,000 ملتے ہیں ہمارے یہاں جی, لیکن ان تک تو کوئی گیا ہی نہیں. اگر کوئی آتا ہے, کوئی ذمہ دار نہیں گیا. اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے نا, تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں. ہماری پوری ٹیم جاتی ہے, وہ کام کرتی ہے, جو کر سکتے ہیں. جس افسر کے پاس بھی جانا پڑے اس کی ریکویسٹ کرتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے تو. اچھا, حکومتی سطح پہ آپ کو پذیرائی ملتی ہے؟ نہیں, کچھ نہیں ملتا ہمیں, کوئی پذیرائی ہم نہیں. اپنی جیب سے سب کچھ کرتے ہیں, اپنا سب کچھ کرتے ہیں, گورنمنٹ سے نہ کچھ ہم لیتے ہیں نہ ان کو دیتے ہیں. نہیں, پذیرائی سے مراد یہ ہے کہ آپ وہاں گئے, کسی کا کام ہے جی, آپ کسی ایس ایچ او صاحب کے پاس جی, گئے, کیونکہ ایس ایچ او صاحب تو بڑی توپ چیز ہوتے ہیں. بالکل بالکل. ڈی ایس پی صاحب کے پاس گئے, وہ ان سے بڑی توپ چیز ہوتے ہیں. ایس پی صاحب ان سے بڑی, ڈی آئی جی ان سے بڑی, اور آئی جی صاحب سے تو ملنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے, آسانی سے تو آپ مل بھی نہیں سکتے. تو حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں عوام کی سننی ہے, یہ خادم ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں, یہ خادم ہیں, ان کا کام ہے قوم کی خدمت کرنا, اور قوم کا کام ہے ان کی عزت کرنا. فارمولہ یہ ہونا چاہیے. تھانے میں جب انسان پہنچتا ہے تو اس کو اتنا سکون ملنا چاہیے کہ وہ صحیح جگہ پہنچ گیا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کو یہ حق اس کا جو ہے, جس کے لیے وہ گیا ہے, امید ہے کہ ایس ایچ او صاحب اس کو اس کا حق دلا دیں گے. لیکن وہاں جو وردی والے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ جو سائل جاتا ہے نا, وہ اس کو مجرم بنا دیتے ہیں. بالکل, 16 آنے بعد اس کو مجرم بنا دیتے ہیں. مطلب یہ اس چیز کے لیے کیا آپ کی کمیٹی نے کوئی تجویز بنائی یا کچھ اوپر بھیجی, صدر پاکستان کو بھیجی, وزیر اعظم صاحب کو بھیجی کہ تھانوں کا ماحول کچھ صحیح کیا جائے؟ اب جیسے میں نے ایک تجویز دی تھی کہ ریٹائرڈ جو ہمارے جو میجرز ہیں, کرنل ہیں, آن ڈیوٹی نہیں, جو ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں, یقیناً آپ کو تو پتہ ہے ہمارا فوجی آلویز فوجی ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ تو ریٹائر بھی ہے تو وہ فوجی ہوتا ہے. اچھا, فوج کا ایک اپنا ڈیکورم ہوتا ہے, فوج کا ایک اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے. اگر تھانوں کے ایس ایچ او, ڈی ایس پی جی اور ایس پی اگر ہم ریٹائرڈ فوجی افسرانوں کو لگائیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں, مطلب شاید میں غلط ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے کراچی شہر کی حالت بہتر ہو سکتی ہے. بہتر ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے. پولیس کے اندر بھی بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. بالکل. اگر 5 افسر بیٹھے ہیں, اس میں 3 فوجی بیٹھے ہیں, تو میرا خیال ہے وہ جو 2 ہیں نا, وہ بھی وہ جیسے کہتے ہیں خربوزے کو خربوزہ دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے نا, ہو سکتا ہے بہتر ہو جائے. ہاں, ہو سکتا ہے بہتری ہو جائے. اچھا دیکھیں, آپ کا تعلق جو ہے وہ ہے مسیحی برادری سے, جی ہے نا, جی, منورٹی ونگ, ہماری منورٹیز سے آپ کا تعلق ہے. صحیح. اچھا, آپ کے بارے میں مجھے کچھ لوگوں نے بتایا جس کی وجہ سے میں آپ کے پاس پہنچا. جی جی, دیکھیں, ابن آدم وہاں جاتا ہے جس نے انسانیت کی خدمت کی ہوتی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارا یہ ایک ریکارڈ ہے میرے پروگرام کا اور میرے چینل کا کہ ہم اس آدمی کو لے کے آتے ہیں کہ جس نے ابن آدم کے لیے کوئی کام کیا ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. ہمیں آپ کی اطلاع ملی کہ آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, ابن آدم کی خدمت کرتے ہیں. اور جو دوسری اہم چیز جو آپ کے بارے میں پتہ چلی کہ آپ کا تعلق ہے عیسائی برادری سے, مسیحی برادری سے آپ کا تعلق ہے, اور آپ نے کئی مساجد جو ہیں تعمیر بھی کرائی ہیں, اور کچھ مساجد میں آپ نے کنٹریبیوشن بھی آپ کا ہے. ملیر کینٹ میں, مسرور میں, کورنگی کریک میں آپ نے اللہ کے گھر بنائے. بالکل صحیح. تو یہ کون سا ایسا جذبہ ہے کہ مطلب دیکھیں, آفٹر آل ہر جگہ یہ چیز نظر نہیں آتی, نہیں آتی ہر جگہ نظر. نہیں, لوگوں کی جیب سے پیسہ نکالنا آسان نہیں ہے. دیکھیں, برے کام میں تو وہ 1 لاکھ روپے دے دے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھے کام میں آپ اگر کسی سرمایہ دار کے پاس جائیں گے تو کہے گا بھائی کاروباری حالات بہت خراب ہیں بھائی, میں کیا کروں. اچھا, اربوں ڈالر اس کے بیرون ملک میں پڑے ہوں گے, اربوں ڈالر,
آپ نے یہ نیکی کے کام کیے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بے حد پسند ہیں جو بلا رنگ و نسل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، یعنی ابن آدم سے پیار کرتے ہیں. ہمارے یہاں ابن آدم کا کیا حال ہو رہا ہے آج دیکھیں آپ. یعنی آپ اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی چڑیا بھی مر جائے نا، یا آپ کی گاڑی کے نیچے بلی بھی آ جائے، تو آپ کو ایک خلش سی رہتی ہے کہ یار بلی آ گئی. کھانا نہیں کھاتے بہت سے لوگ. اگر غلطی سے ان کی گاڑی کے آگے نیچے بلی آ جائے یا کتا آ جائے تو وہ کھانا نہیں کھاتے جی کہ یار ہم سے کیا غلطی ہو گئی. امریکہ کا معاشرہ ترقی یافتہ معاشرہ ہے. آپ یقین کریں وہاں میرے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنے پاکستانی دوست تھے. وہاں پر جو انگریز دوست تھے ان کی مسز آئیں، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو انہوں نے پوچھا واٹس اے میٹر. تو اس خاتون نے کہا کہ آئی ہیٹ دا ڈاگ آن ہائی وے. تو اس نے یعنی بہت غصے میں بیوی سے بات کری اور دو اس نے تماچے مارے. اچھا اس معاشرے میں عورت کے ہاتھ اٹھانا تو ایک عذاب ہے، آپ کو تو پتہ ہے وومن رائٹس کی بہت. اچھا اس عورت نے برا نہیں مانا. اس نے اس سے پوچھا تم نے کس جگہ ہٹ کیا ڈاگ کو؟ اس نے بتایا کہ جی فلانی جگہ پہ ہٹ کیا. اس نے کہا اوکے گاڑی نکالو. وہ جو میرے ساتھ میرے دوست تھے امریکہ میں وہ بھی ساتھ بیٹھے. یہ سب ہائی وے کی طرف موو کرنے لگے. انہوں نے راستے سے ریسکیو کو رنگ کیا کہ جی ہائی وے پہ لیفٹ سائڈ کے اوپر میری وائف نے ایک کتے کو ہٹ کیا ہے اور وہ زخمی حالت میں پڑا ہے. آپ یقین کریں ان کے پہنچنے سے پہلے، یعنی جب یہ لوگ پہنچے ہیں اس سے پہلے ریسکیو کے ہیلی کاپٹرز نیچے اتر چکے تھے، اس زخمی کتے کو اٹھا چکے تھے اور اسے اٹھا کے لے جا چکے تھے. اب آپ یقین کریں کہ وہ معاشرہ کہاں کھڑا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ ہم جب روڈ چل رہی ہوتی ہے ہم آدھے گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، آدھے گھنٹے کہ بھائی گاڑیاں کم ہو تو ہم جائیں. اچھا زیبرا کراسنگ ہے ہمارے یہاں، شعور نہیں ہے. زیبرا کراسنگ ہے، شعور نہیں ہے. جب زیبرا کراسنگ پہ آپ نے پیر رکھا تو جو گاڑی چلا رہا ہے اس کی یہ ذمہ داری لازمی ہے کہ وہ گاڑی کو سلو کر لے. صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ سلو کر لے تاکہ یہ لوگ جو یہاں کھڑے انتظار کر رہے ہیں یہ روڈ پار کر لیں. امریکہ میں یا دیگر ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پیر رکھا روڈ سے آدمی نے سگنل اس کے اوپر زیبرا کراسنگ پہ، بیک سے اسپیڈ سلو ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پیچھے سے گاڑیوں کی اسپیڈ شروع ہو جاتی ہے. انسانیت کی وہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم وہاں ایک ایک گھنٹے بوڑھا بیچارہ کھڑا رہتا ہے روڈ کے اوپر، لیکن کسی کو اتنی جرت نہیں ہوتی. اخلاقیات اتنی گر چکی ہے کہ کوئی یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روڈ پار کرا دی جائے. نابینا کھڑے ہیں. ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں، اتنے بے حس ہو چکے ہیں اشرف بھٹی صاحب کہ ہم انہیں روڈ پار نہیں کراتے. کیا یہ ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ذمہ داری ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے. ایک آدمی کو پانچ آدمی یہ بلا وجہ میں مار رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوتی کہ وہ ان سے پوچھے کہ بھائی کیوں مار رہے ہو، کیا قصور ہے اس کا. معاشرے کو تباہی کی جانب سب لے کے جا رہے ہیں. معاشرے کو بچانے کی کسی کو فکر نہیں ہے. آج ہم نے جو یہ پروگرام شروع کیا ہے آواز ابن آدم، ہم اس معاشرے کو بچانے کے لیے نکلے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے وہ تمام باتیں ارباب اقتدار تک پہنچیں، دنیا کے ہر کونے میں پہنچیں، تاکہ سب سنیں اور ہر آدمی، ہر شہری، ایک ذمہ دار پاکستانی کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے. بات یہ ہے کہ آپ کے بارے میں پتہ چلا کہ جی آپ نے کئی غریب بچوں کی شادیاں کرائیں. بالکل سر، جتنا میرے سے ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں. آپ نے غریب بچوں کی شادیاں کرائیں، چلے وہ ٹھیک ہے، غریب بچوں کی آپ نے شادیاں کرائیں. آپ اپنی کمیونٹی کے لیے کراتے نا یار، آپ اپنی برادری کے لیے کراتے، جو آپ کی ایک آپ مسیح برادری سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ان کے لیے کراتے. آپ ان کے لیڈر تھے نا، آپ ان کے لیے کرا سکتے تھے. لیکن ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے جو مسلمان لڑکیوں کی شادیاں کرائی ہیں منظور کالونی میں 5-6 کے قریب، جو ہمیں اطلاع ملی کہ آپ نے شادیاں کرائی ہیں، سارا کنٹریبیوشن آپ کا تھا اس میں. تو میں نے وہی الفاظ کہا کہ ہمارے یہاں تو جو ہمارے ہم مذہب لوگ ہیں، اگر ہم ان سے جا کے کہہ دیں کہ صاحب یہ معاملہ ہے، ماں سوائے عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ یا سیلانی کے یا عیدی صاحب کے، یہ تو وہ ادارے ہیں نا، یہ تو وہ NGOs ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں. اچھا انہیں پراپر فنڈنگ ہوتی ہے تو وہ کر رہے ہیں کام، ان کے پاس فنڈز آتے ہیں، وہ 100 شادیاں کریں. دیکھیں نا، انہیں تو لوگ امداد دیتے ہیں، بیرونی امداد بھی آتی ہے، اندرونی امداد بھی ہوتی ہے.
یہ لوگ تو کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کی تو کوئی این جی او نہیں ہے، آپ تو اپنی ذات سے کر رہے ہیں، اپنی جیب سے کر رہے ہیں۔ بالکل ایسی ہے سر، جو میں کماتا ہوں اور میں کچھ حصہ نکالتا ہوں بھی، یہ میں کام کرتا رہوں۔ اور دوسرا ہے میں صرف انسانیت کو دیکھتا ہوں، میں نہ اپنی قوم کو دیکھتا ہوں، نہ مذہب کو دیکھتا ہوں، کسی کو نہیں دیکھتا۔ جب میں مسجد بھی کرتا ہوں تو میں صرف کہتا ہوں جو اس میں دعا کرے گا وہ صرف اوپر والے سے مانگے گا، وہ جو کسی دوسرے سے نہیں مانگے گا۔ اس لیے میرے ذہن کے اندر، میرے دماغ کے اندر جو میرے خداوند نے مجھے دیا ہے وہ سب اوپر سے، ہر کسی وہ خدا سے ہی مانگتے ہیں، چاہے وہ کسی مدرسے میں بیٹھ کے دعا کریں، چاہے وہ کسی مانگ بارگاہ میں کریں، چاہے کسی میں بھی کریں، چرچ میں بیٹھ کے کریں، وہ کسی میں بھی کریں، مانگے گا تو ہر کوئی ذات ایک ہے، اللہ 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 رب العالمین، بالکل ذات ایک، تمام کائنات کا پالنے والا میرا رب بالکل ہے، بالکل جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہی فلسفہ ہے، یہی حقیقی فلسفہ ہے جسے سمجھنا ہے۔ بالکل صحیح، آپ اس فلسفے پہ کاربند ہیں، بالکل اشرف بھٹی صاحب، آپ اس فلسفے پہ کام کر رہے ہیں۔ بالکل آج کل اگر ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان، ہمارے جو علماء کرام، دیکھیں ان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، یہ ایک رول پلے ہوتے ہیں، یہ ایک رول کردار ہوتے ہیں، معاشرے کے رول ماڈل ہوتے ہیں، یہ انہیں دیکھ کر نئی نسل آگے بڑھتی ہے۔ ابھی جیسے ادھر ہی بجلی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر مسجد کو میں یعنی اگر 20,000 ہے 20,000 ہے تو 18,000 2,000 اپنی جیب سے اس سے نہیں لوں گا، جتنی بھی مسجد اس ایریے میں آتی ہیں 6 ہیں 7 ہیں 8 ہیں، ایسے چرچ والوں کو بھی ان سے نہیں لیتا۔ اچھا، ابھی پانی کا وہاں بندوبست کر رہا ہوں، وہ بھی قسطوں پہ لوگوں سے پیسے لوں گا، پانی نہیں ہے وہاں۔ پھر وہاں سارا کنڈا سسٹم تھا، وہ سارا میں نے ختم کرا رہا ہوں آہستہ آہستہ سارا، تاکہ گورنمنٹ کو بھی کوئی فائدہ ہو۔ مطلب آپ تو گورنمنٹ کی فائدے کی سوچ، بالکل ٹھیک ہے نا، اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ جیسے ابھی لائٹ ہے 24 گھنٹے وہاں لائٹ ہے، 1 منٹ بھی نہیں جاتی وہاں، 24 گھنٹے لائٹ ہے ہمارے محمد خان کوٹ میں۔ باقی یہ چاہ رہا ہوں ساتھ ساتھ لوگ پھر بھی اس میں انشکریں چوری کرتے ہیں، ان کی ریکویسٹ کرتا ہوں سیدھے راستے پہ چلو، اللہ آپ کو دے گا، یہ سارا سسٹم بھی صحیح ہوتا جائے گا تو کسی کا بھی کوئی نقصان نہیں۔ اچھا دیکھیں، ہمارے عابد شیر علی صاحب آئے دن کہتے رہتے ہیں کہ جی بجلی چوروں کے ساتھ میں یہ کر دوں گا، کسی کو نہیں بخشوں گا، یہ یعنی وہ تو ایک آج کل مولا جٹ بنے ہوئے ہیں نا عابد شیر علی صاحب، نام بھی ان کا شیر ہے، تو شیر علی صاحب تڑیاں بھی پھر ویسے ہی لگا رہے ہوتے ہیں۔ بات یہ کہ اصل میں عام آدمی ڈیفالٹر نہیں ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں حقیقت بتا رہا ہوں، ادارے ڈیفالٹر ہیں۔ بالکل اب کیسی خود سوئی گیس کا کتنا بڑا ڈیفالٹر ہے، ابھی ادھر گیس کا کام بھی کرا رہے ہیں، اور لوگوں نے دائروں والے سے مل کے کنڈے لگائے ہوئے، اوریجنل گیس کے بھی کنڈے لگے ہوئے پورے اس میں عمران ٹاؤن میں۔ اگر یہ گورنمنٹ خود اس پہ کرے، لوگوں کو میٹر لگا کے دے، یا کچھ چھلف کرے میٹر لگا کے دے، لوگوں سے پیسے لے کے ہم اس پورے ایریے میں ان کو کلیئر کر کے دیتے ہیں۔ اچھا، لیگل طریقے سے کام کریں، اگر لیگلی کوشش کی جائے جی سوئی گیس کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں سوئی گیس کی ایسوسیشن کے جو کانٹریکٹر ایسوسیشن کے جو جنرل سیکرٹری تھے، جی جی یہاں ہمارے مہمان تھے، ان سے پہلا یا دوسرا انٹرویو تھا آواز ابن آدم کے حوالے سے، اور وہ نیٹ پہ ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے، وہ اس سلسلے میں ہماری بڑی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں جو بنیادی سہولیات ہیں، پانی، بجلی، گیس، ابھی آپ نے بتایا کہ جی اس محمد خان کوٹ میں بجلی آپ نے محنت کر کے اپنا پیسہ خرچ کے پی ایم ٹی لگوا لی، ایسے ہی پانی بھی کروں گا، ایسے ہی سوئی گیس بھی کروں گا۔ اگر تھوڑی سی اوپر افسر بھی کرتے جائیں تو یہ سمجھو جو چوریاں ختم ہوتی جائیں گی۔ اچھا، مطلب آپ کیا تجویز دیتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کا ایک سماجی کام ہے جی، جو منہ سے بولتا ہے، جو لوگ آپ کو جانتے ہیں وہ آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، صحیح، بے پناہ آپ کی عزت ہے آپ کے اس پورے علاقے میں جہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ اعزاز جو نیشنل پیس کمیٹی فار انٹر فیتھ اینڈ ہارمنی، دیکھیں یہ ایک بہت بڑا فورم ہے، بہت بڑا فورم جی، اور اس فورم پر ایز اے چیئرمین سندھ آپ کو انہوں نے عہدہ دیا ہوا ہے، یقیناً آپ اس کے اہل ہوں گے تو آپ کو انہوں نے یہ عہدہ دیا ہے۔ اب اس پیس کمیٹی کا کام یہ ہے میرے حساب سے، اب آپ یہ دیکھیں کہ روزانہ ہمارے یہاں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، شیعہ ٹارگٹ کلنگ بھی ہے، سنی ٹارگٹ کلنگ بھی ہے۔ اچھا، جو ہمارے شیعہ علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تیسری طاقت ہے، ہمارے الحمدللہ جو سنی جو ہمارے علماء حضرات ہیں وہ کہتے ہیں یہ تیسری طاقت ہے۔ اچھا، دونوں علماء کرام سمجھ رہے ہیں، سب سے بڑی جو اچھائی ہے ہمارے یہاں علماء کرام سمجھ رہے ہیں اس چیز کو کہ یہ ایک فرقہ پرستی کی طرف، فرقہ واریت کی طرف ایک جان بوجھ کے کوئی تیسری طاقت لے کے جا رہی ہے، جی، جس کا تعلق جو ہے وہ اس کی ڈور غیر ممالک سے کہیں سے ہلتی ہے یا لوکلی نہیں ہے۔
جو سازشیں ہوتی ہیں جی وہ تو باہر سے ہوتی ہیں. بالکل صحیح آپ پاکستان کہہ کے تو اندرونی اور بیرونی حالات بہت آپ دیکھیں خراب ہیں اس وقت. ہمارے یہاں جو ہے وہ اپنے سائے سے ڈر لگنے لگا ہے. رات میں اسی کراچی میں 2 بجے آپ گھومتے تھے, آپ کی طرف کوئی اوئے 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 کر کے آواز نہیں دیتا تھا. صحیح بات. آج آپ اپنے سائے سے ڈرتے ہیں. مطلب کوئی آپ کے قریب سے گزر جائے آپ کو خوف آتا ہے. موٹر سائیکل تیزی سے گزر جائے آپ کہتے ہیں یار یہ لڑکے کہیں ٹی ٹی لے کے تو نہیں آ رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بالکل پوزیشن صحیح ہے کہہ- ہے بالکل ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو ختم کرنے میں آپ کی جو یہ پیس کمیٹی ہے وہ کیا رول پلے کر رہی ہے؟ اس میں ہم تو جہاں بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے, جہاں بھی ہمارا کوئی میٹنگ ہوتی ہے, امن کا ہر کسی کو پیغام دیتے ہیں. ان کو کہتے ہیں یہ سب کچھ اچھا نہیں ہے جو کچھ آپ لوگ کرتے ہو, اور جس کو جو اچھے لوگ ان کو تو یہ سب مل کے یہی پروگرام کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں امن سے سب بھائیوں کی طرح رہیں گے تو یہ پاکستان ہمارا ہے, ہم اس کو آباد رکھنا ہے. اگر جو یہ حرکتیں ہوتی رہیں گی تو یہ پھر کدھر رہے گا؟ کچھ نہیں رہے گا. اشرف صاحب ہمارا پتہ ہے کیا پیغام ہے؟ جی. ہم یہ کہتے ہیں امن سے جیو, پیار سے جیو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ہے سب کو ضرورت کہ پیار سے جیو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, پیار, امن, پیار کی دھرتی یہ پاکستان بالکل صحیح, ہمارا انتظار کر رہی ہے. صحیح. ہمیں اس پاکستان کو بچانا ہے. بالکل 16 سب کی ذمہ داری ہے. سب کی صحافی ہو, اینکر ہو, انجینئر ہو, خاکروب ہو, چیف سیکرٹری ہو, چیف آف آرمی اسٹاف ہو, صدر پاکستان ہو, وزیر اعظم ہو, ایم این اے ہو, ایم پی ہو, کوئی بھی ہو, سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ وطن, پاک وطن, پیارا وطن, اسے امن کی دھرتی بنانے میں اپنا کردار ادا کرے. اشرف بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے مہمان تھے ہمارے پروگرام آواز ابن آدم میں, اور آپ باقاعدہ طور پر جو پیس کے لیے کام کر رہے ہیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اس میرے پیارے وطن کو, جس کو آج کسی کی نظر لگ گئی ہے, جس کا امن تباہ ہو گیا ہے, آج ہر میلی نگاہ اس کی طرف ڈل رہی ہے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم 18 کروڑ عوام, ہماری افواج پاکستان, ہمارے حکمران, ہمارے سیاستدان ایک ہو جائیں, مکہ بن جائیں لیاقت علی خان کا, مکہ بن جائیں, تو ہماری طرف کوئی میلی آنکھ نہیں اٹھا سکتا. پاکستان زندہ باد, میرے وطن تو سدا سلامت رہے. اللہ حافظ.